دوستو یہ رونقیں جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، کم سن بچوں کے سینوں میں قرآن کا مکمل محفوظ ہونا اور یہ دستار بندی کا منظر، یہ ساری کی ساری رونقیں ایک مدرسے کی برکت سے ہیں۔ میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ یاد رکھا ہے، مدرسہ آج کی پیداوار نہیں، اس کی بنیاد ڈی سی اور ڈی پی او، کمشنر یا کسی وزیر و مشیر نے نہیں رکھی، نہیں کسی شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، قطب، ولی اور غوث نے رکھی۔ میرے مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ تعلیم و تعلم کا اجرا ہوا، پھر اللہ نے باقاعدہ امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم، امتحان، پوزیشن لینے پہ انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے یہ دار ارقم میں آیا۔ صفا پہاڑی پہ مدرسہ قائم ہے، جہاں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے اس مدرسہ میں داخلہ دلوا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، 37 طلباء اسی مدرسے میں داخلہ لے کر صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ 38ویں درجے میں اللہ نے امیر حمزہ کو اسی مدرسے کے طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہونے لگا کہ مدرسے کے راستہ کیسے بند کیا جائے، قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے۔ فیصلہ یہ کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرآن اور مدرسے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ اللہ کی شان، یہ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر ننگی تلوار لیے مدرسے دار ارقم صفا پہاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے راستہ روکا۔ عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں۔ وہ ساتھی کہنے لگا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا جس چیز کو ختم کرنے چلا تھا وہ پہلے میری تحریر پہ پہنچ چکی ہے، غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا۔ استاد کو کمرے میں بھیجا، میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازہ کھولا عمر نے غصے کے حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں بیک آواز کہنے لگے ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا۔ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاون کو بچاتے ہوئے عمر کا زوردار تھپڑ اور تماچا اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ماں کا ذکر آیا تو عمر کا دل پسیج گیا۔ کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سنا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے۔ استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا۔ استاد نے وہیں سے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ عمر اہل لسان تھے، آیت سنی، بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے۔ کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی نے سنا تو تڑپ کے آگے بڑھ کے کہنے لگا عمر تجھے مبارک ہو، تیرے
मदरसे का दरवाजा नहीं, एक कुरान की दरगाह का दरवाजा नहीं, हकीकत में तेरे पे ईमान का दरवाजा खुल चुका है। तो अगर हम और आप अपने नस्लों पे इन मदारिस के दरवाजों को खुला रखेंगे, अल्लाह मेरे और मेरे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा लेगा। ये दीन के किले हैं, ईमान की हिफाजत का जरिया है, इसलिए खुद भी और अपने नस्लों को कुरान के साथ जोड़ दें। उमर पहुंचे मदरसे दारे अरकम के दरवाजे पर, दस्तक दी, अंदर गेट पे खड़े सहाबी ने झांक के देखा तो उनके चेहरे पे परेशानी के आसार आ गए। अमीर हमजा वहां से देख रहे तो फौरन उठे, दरवाजे के पास खड़े साथी के पास आए, पूछा मन तक कलबाब, कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? कहा उमर नंगी तलवार हाथ में पकड़े मदरसे के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा हटो, दरवाजा मैं खोलूंगा, अच्छी नीयत से आया है खुशामदीद कहूंगा, बुरी नीयत से आया है उसी के तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, मदरसे का दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खुला उमर की निगाहें उठी तो अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। उमर ने उठी निगाहों को जैसे ही झुकाया, अमीर हमजा ने भाप लिया, उन्होंने अपने जमे हुए कदमों को हटा लिया। उमर ने कदम बढ़ाए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जा पहुंचे, चेहरे अनवर को देख के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। ये सुनना था, तारीख इस्लाम का सबसे पहला मौका है, मदरसे दारे अरकम की फिजा नारे तकबीर से गूंज जाती है। तुलबा ने, सहाबा ने अल्लाह की आजमत को बयान कर दिया, अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया कि उमर भी ईमान के दामन में आ चुका है। वहां से ये मदरसा मुंतकिल हुआ, मस्जिद नबवी में इसका क़याम हुआ, जहां बाकायदा मुसाफिर तुलबा का भी इंतजाम किया गया। मस्जिद नबवी का ये तनवर दरख्त अल्लाह ने इसकी शाखों को पूरे कायनात में फैला दिया। आज ये इदारा इस इमारत का नाम नहीं, हकीकत में मस्जिद नबवी के उस तनवर दरख्त के शाख का साया है जो अल्लाह ने इस इदारे की सूरत में आपके इस इलाके पे डाल दिया है। अगर इसकी छत के नीचे जमा रहे तो क़यामत के दिन इसकी बरकत से अल्लाह मुझे और आपको अर्श के साए के नीचे जमा फरमा देगा। ये मेरे और आपके मदरसे की तारीख है, इसलिए हम मदारिस अहले मदारिस के करीब आए, इनसे मोहब्बत करें, इनकी जरूरियात को समझें।